بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان محمد عدنان خان آپ کے سامنے حاضر ہے۔ ناظرین، آج کا پروگرام ہزارہ کی تاریخ کے حوالے سے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہزارے کا پرانا نام کیا تھا؟ یا ہزارے کا نام ہزارہ کیوں پڑا؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ ہزارے کے اندر کتنے اضلاع شامل ہیں؟ ناظرین، آئیں ان سب سوالوں کا جواب حاصل کرتے ہیں آج کے اس پروگرام کے اندر۔ دوستو، ہزارہ کئی صدیوں پر اس کی تاریخ مشتمل ہے اور ہزارہ جو ہے اس نے کئی اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں۔ ہزارہ جو ہے اس پر بہت سے مذاہب کے لوگوں نے اس پر حکومت کی ہے۔ اس پر ہندوؤں، بدھسٹ، عیسائیوں، سکھوں اور مسلمانوں نے ان سب نے اس ہزارے پر مختلف دور میں حکومت کی ہے۔ دوستو، ہزارے کا پرانا نام اروشا تھا، جس کے معنی ہے پانی کا ذخیرہ یا جھیل۔ 458 قبل از مسیح میں ہزارہ پر کا الحاق جو تھا وہ ٹیکسلا سے ہوا۔ اس کے بعد اس کو اسکندر اعظم نے فتح کیا اور مختلف وقتوں میں اس پر کبھی اشوک اعظم، چندر گپت موریہ اور ان سب نے حکومت کی۔ اگر اشوک اعظم کی بات کی جائے تو ناظرین، آپ کو یہ پتا ہے کہ اشوکا کے آج بھی فرمودات مختلف ہزار کی جگہوں پر دیکھے جا سکتے ہیں، جن میں پتھروں پر اشوکا کے فرمودات لکھے ہوئے ہمیں ملتے ہیں، جن میں مانسرا کے مختلف پتھروں پر آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگرچہ ان کی تحریروں کو ہم آج اس طرح انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، لیکن وہ فرمودات اشوکا کے ہیں۔ اشوکا کے بعد اس علاقے پر ساکا خاندان کی حکومت ہوئی۔ ساکا کے خاندان کے بعد اس پر جو ہے وہ راجہ رسالو کی حکومت 454 عیسوی میں ہوئی۔ راجہ رسالو جو تھے، ان کی حکومت کشمیر سے لے کر ایبٹ آباد تک تھی۔ راجہ رسالو کا جو ہیڈ کوارٹر تھا وہ مانسیرا میں تھا۔ آج بھی راجہ رسالو کا ایک غار ایک قلعہ آپ مانسیرا میں دیکھ سکتے ہیں۔ راجہ رسالو اکثر سیر و سیاحت کے لیے اور شکار کھیلنے کے لیے ایبٹ آباد آیا کرتا تھا۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں، ایبٹ آباد کی ایک پہاڑی سربن پر راجہ رسالو کا غار موجود ہے۔ راجہ رسالو کی شادی جو ہے وہ یہاں کے ایک راجہ گھپت کی بیٹی سے ہوئی۔ تو اس طرح راجہ رسالو کی حکومت ہری پور سے لے کر ٹیکسلا تک پھیل گئی، کیونکہ اس کے جو سسر تھے ان کی حکومت ہری پور اور ٹیکسلا تک تھی۔ یوں راجہ رسالو ٹیکسلا سے لے کر کشمیر تک کے علاقے کا جو تھا وہ راجہ بن گیا۔ راجہ رسالو کے بعد اس علاقے پر مختلف لوگوں نے حکومت کی۔ اگر نئے دوروں میں دیکھا جائے تو 1190 کے لگ بھگ یہاں پر راجہ سلطان ذوالقرنین کے دو بیٹے تھے۔ ان میں سے ایک بیٹے کا نام سلطان پکھل تھا۔ سلطان پکھل نے اس علاقے کو فتح کیا اور ہری پور سے لے کر کشمیر تک کے علاقے کو اس نے فتح کیا، اور یوں اس علاقے کا نام پکھل رکھ دیا گیا۔ اور یوں یہ پہلی سلطنت تھی جس نے کہ تنوریوں کی سلطنت، اس طرح سلطنت تنوریہ قائم ہو گئی۔ سلطان پکھل کی حکومت بڑی دھوم دھام سے 1.5-2 سال تک قائم رہی۔ آہستہ آہستہ یہ حکومت کمزور ہوتی گئی اور نئے لوگ آتے گئے۔ 1399 میں جب امیر تیمور 1398 میں جب امیر تیمور نے ہندوستان فتح کیا، تو جب اس نے کشمیر فتح کیا تو 1399 میں وہ یہاں سے واپس جا رہا تھا، تو واپسی پر اس نے اس علاقے کو فتح کیا، ہزارے کو۔ امیر تیمور کی فوجیں جو ترک فوجیں تھیں، انہوں نے اس علاقے کو 1000 فوجیوں کے ساتھ فتح کیا۔ ترکی میں 1000 کو
کارلخ ہزارہ کے نام سے پکارا جاتا تھا. یوں اس علاقے کا نام کارلخ ہزارہ پڑ گیا جس کے معنی 1000 کے تھے. ہزارے کو کارلخ ہزارہ کہتے تھے لیکن ہمارے لوگ کارلخ ہزارہ اس طرح پکار نہیں سکتے تھے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کارلخ حذف کر دیا گیا اور صرف اس علاقے کا نام ہزارہ رہ گیا. اس کے بعد آئے تو اگر جدید دور میں آئے تو جدید دور میں سکھوں نے اس کے بعد ترکوں کی حکومت کے بعد سکھوں نے 1500 کے بعد اس علاقے پر 1700 سے لے کر 1900 تک مختلف جگہوں پر اس نے اپنی حکومت قائم کرنے کی کوشش کی. لیکن اس کے متبادل جہاں پر جو قومیں رہتی تھیں انہوں نے اس سکھوں کو یہاں کامیابی سے حکومت کرنے نہیں دی. اگر ایک ضلع میں سکھوں کی حکومت ہوتی تھی تو دوسرے ضلع میں نہیں ہوتی تھی. جس کی مثالیں کچھ اس طرح سے ہیں کہ سکھوں نے کبھی تناول کے پورے علاقے کو فتح نہیں کیا اور ریاست آخر تک قائم و دائم رہی. اسی طرح اگر جدونوں کی حکومت بھی دیکھی جائے تو وہ 1720 میں جب جدون بگڑا سے یہاں پر آئے، بگڑا سے حویلیاں فتح کیا اور دھمتوڑ فتح کیا، نوشہر فتح کیا، ٹیکسلا اپنا سلہٹ اور ہر میرپور تک کے علاقے یہ جدونوں نے فتح کیے اور تقریباً یہاں پر 100 سال تک کامیابی سے اپنی حکومت چلائی. اسی عرصے میں سکھ بھی اگرچہ متبادل مختلف علاقوں میں رہے تاہم وہ ان علاقوں کو اٹواد کے ان علاقوں کو فتح نہیں کر پائے. تاہم 1823 میں سکھوں نے مانگل کے قریب جدونوں کو شکست دی اور اس طرح جدونوں کی حکومت جو ہے اٹواد سے ختم ہوگی 1823 میں. تاہم یہ صرف 15 سے 22-23 سال جو حکومت قائم رہی اور 1849 میں یہاں پر انگریز آ گئے. 1820 میں سکھوں نے ہری پور کو فتح کیا اور 1820 میں سکھوں نے مانسیرا کو بھی فتح کیا اور یوں 1820 سے لے کر 1849 تک کا علاقہ جو وقت جو تھا اس وقت کے دوران سکھ مکمل طور پر ہزارے پر قابض رہے. 1849 میں انگریزوں سے سکھ ایک معاہدہ کر کے چلے گئے اور یوں یہ علاقہ پہلی دفعہ عیسائی حکومت کے کنٹرول میں آ گیا یعنی انگریزوں کے پاس. 1849 سے لے کر 1947 تک ان تقریباً 98 سال یہ علاقہ انگریزوں کے پاس رہا. اس کے بعد یہ علاقہ جو ہے پاکستان میں آ گیا. تم ریاست پاکستان میں اس وقت شامل نہیں تھی. ریاست 1951 میں جو ہے پاکستان میں ضم ہوئی. اب آتے ہیں کہ ہزارے کے میں ان لوگوں کی رہن سہن کس طرح سے ہے. تو دوستو ہزارے میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. ہزارے میں مختلف بولیاں بولی جاتی ہیں اور ہزارے کے اندر جو بولیاں بولی جاتی ہیں ان میں کوہستانی، ان میں ہند کو، پشتو اور گوجری شامل ہیں. اس کے علاوہ ہزارے کے اندر جو مختلف اقوام رہتی ہیں ان میں جدون، سواتی، تنولی، اس کے علاوہ گجر، سید، آوان، عباسی اور سردار شامل ہیں. یہاں ان لوگوں کے رہن سہن کا اگر طریقہ دیکھا جائے تو یہ شادی بیاہ میں جو ہے وہ ڈھولک کی تھاپ پر علاقائی رقص کرنا بڑا پسند کرتے ہیں. یہ لوگ سادہ غذا کھانا پسند کرتے ہیں جن میں مکئی کی روٹی، سرسوں کا ساگ، گندم، چاول جن کی پسندیدہ غذائیں ہیں، دیسی انڈے وغیرہ. اگر ان کی معاشی لحاظ سے دیکھا جائے تو ان کی معیشت کچھ جو ہے وہ زیادہ تر کھیتی باڑی ہے اور آج کل جو نوجوان نسل ہے وہ گورنمنٹ کی جاب بھی کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پر فاسفیٹ، ماربل یہ جو ہے اس کی معدنیات ہیں. یہاں کی سب سے اہم جو چیز ہے وہ قدرتی اور خوبصورتی ہے اور ہزارے کے اندر
پورے پاکستان سے لوگ سارا سال سیاحت کے حوالے سے آتے رہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو خوبصورتی کے لحاظ سے بے پناہ نوازا ہے۔ یہاں اگر جو سیاحتی مقام دیکھے جائیں تو ان میں ناراں، کاخان، اس کے علاوہ شوگراں، نتھیا گلی، ایوبیا، ایبٹ آباد اور جو ہے یہ قابل دید جگہ ہیں جہاں پر سارا سال سیاحوں کا رش لگا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر شاہراہ ریشم اور تربیلا جو ہے وہ منفرد چیزیں ہیں۔ تو تربیلا ڈیم جو ہے یہ پورے پاکستان میں جانا پہچانا جاتا ہے۔ یہ تھی ناظرین ہزارہ کے حوالے سے کچھ معلومات جو میں نے آپ سے شیئر کی۔ امید ہے آپ کو پسند آئے ہوگی۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں اگلے پروگرام تک، پھر ملیں گے آپ سے اگلے پروگرام میں۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد عدنان خان کو اجازت دیں۔ شکریہ۔